السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کی اپنی ہوسٹ حفظہ، اور آپ سب میرے پیارے پیارے لوگ دیکھ رہے ہیں حفظہ جی ٹپس۔ حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو آئیے چلیے میرے ساتھ ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لندن میں پڑھائی کے ساتھ جدائی۔ میرا نام آسمہ ہے اور میں پنجاب کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہوں، اور پڑھائی کے سلسلے میں لندن میں مقیم ہوں۔ میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ ایک 3 کمروں کے فلیٹ میں رہتی ہوں، جہاں میرے بھائی عدنان کے ساتھ اس کا ایک دوست ماجد بھی رہتا ہے۔ میرا بھائی گزشتہ 4 سال سے لندن میں مقیم ہے، جبکہ اس کا دوست بھی 4 سال سے اسی کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہتا ہے۔ میں 1 سال پہلے یہاں آئی ہوں اور اسی فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میں 5 فٹ 5 انچ قد کی مالک، نیلی آنکھوں اور براؤن بالوں والی 19 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ پاکستان میں ایک کو ایجوکیشن کالج میں پڑھتی تھی، جہاں میرے کلاس فیلوز اور کالج کے دوسرے لڑکے مجھ پر اکثر لائن مارتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی پر دھیان نہیں دیا۔ اسی دوران میرا ایڈمیشن لندن کے ایک کالج میں ہو گیا اور میں یہاں آ گئی، جہاں میرا بھائی عدنان پہلے سے موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بھائی سے علیحدہ رہوں، لیکن مجھے میرے گھر والوں نے یہاں آنے کی اجازت ہی اسی شرط پر دی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ میں یہاں آئی تو میرے بھائی کا دوست ماجد میرے اعصاب پر چھا گیا۔ 5 فٹ 10 انچ قد والا، سانولے رنگ کا اسمارٹ جسم کا یہ نوجوان تقریباً 25 سال کی عمر کا ہوگا۔ غضب کا خوبصورت یہ لڑکا ہمیشہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ دوسرے پاکستانی لڑکوں کی طرح اس نے کبھی بھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مطلب کی بات بھی وہ مجھ سے کبھی کبھار کرتا تھا۔ وہ اسی وقت گھر آتا جب میرا بھائی بھی موجود ہوتا۔ اگر کبھی ایسا موقع آتا کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تو ماجد بھی گھر سے باہر چلا جاتا اور اس وقت واپس آتا جب عدنان گھر آ جاتا۔ میں نے کئی بار اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کترا جاتا اور مجھے نظر انداز کر جاتا۔
جیسا کہ اس کے ساتھ کسی نے بات ہی نہ کی ہو۔ جیسے جیسے وہ مجھے نظر انداز کرتا، مجھ میں اسے پانے کی خواہش بڑھتی جاتی۔ مجھے اس بات کا بھی خدشہ رہتا کہ میں اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی بات کروں تو یہ بھائی کو نہ بتا دے، لیکن اس کے باوجود میں اکثر اس کو لفٹ کراتی رہتی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لڑکا آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود یہاں کے خرافات سے دور تھا، حالانکہ میرا بھائی کئی بار ویکینڈ پر کلب وغیرہ چلا جاتا اور جب واپس آتا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آ رہی ہوتی، لیکن ماجد ایسی تمام باتوں سے بہت دور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے من ہی من میں چاہنے لگی تھی۔ ایک بار جب اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ دن بھر گھر پر ہی رہا اور میں بھی جلدی کالج سے واپس آ گئی، جبکہ میرا بھائی ابھی جاب پر تھا، میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور اس کو پیش کی۔ اس نے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر پینے لگا۔ میں بھی کپ لے کر اسی کے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے کسی بات کا جواب دے دیتا اور کسی پر خاموش رہتا۔ وہ مجھے اگنور کر رہا تھا، لیکن میں ڈھیٹ بن کر اس کے سامنے بیٹھی رہی اور دل میں سوچا کہ دیکھتی ہوں مجھے یہ کب تک اگنور کرتا ہے۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے یہ پوچھ ہی لیا کہ وہ مجھے اگنور کیوں کرتا ہے، تو کہنے لگا کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، اور میرے خیال میں دوست کی بہن اپنی بہن کے برابر ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دوست کی بہن دوست بھی تو ہو سکتی ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں چاہتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ تو کہنے لگا آسماں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ سارا الزام مجھ پر ڈال دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی میں دراڑ آئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ اس روز مجھے کافی حد تک کامیابی ہوئی۔ مجھے لگا کہ اس کے اندر بھی دل ہے اور میں اس کے دل تک پہنچ سکتی ہوں۔ اب مجھے اس کے دل میں خدشات کو دور کرنا تھا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اگلے 2 ہفتے تک مجھے مزید کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اسی دوران میرے بھائی کو رات کے وقت ایک جاب مل گئی، جہاں پہلے والی جاب سے ڈبل تنخواہ تھی۔ میں نے بھائی سے بات کی کہ وہ جاب نہ کرے، میں رات کے وقت گھر میں اکیلی ہوں۔ تو کہنے لگا اکیلی کیوں؟ ماجد بھی تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ ماجد بھی اس وقت ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس وقت بھائی سے کہا کہ ماجد تو ایسے ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ ہوتے ہیں تو مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔
آپ کے ساتھ باتیں بھی کر لیتی ہوں، لیکن ماجد تو مجھ سے بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ میری بات سن کر عدنان بھائی ہنسنے لگے اور ماجد کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیوں ماجد، کیا بات ہے؟